اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ کالے جادو، جس انسان پر کالا جادو ہو، کالا علم وغیرہ ہو، تو اس انسان کو کس طرح کے خواب آتے ہیں، اس انسان کو کیا علامات ظاہر ہوں گی کہ جس سے پتہ چل جائے گا کہ اس انسان پر کسی نے جادو کروایا ہے، اور اس سے کیسے بچیں گے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا؟ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی مکمل ڈیٹیل کے ساتھ، اور اس کا علاج بھی کہ آپ گھر میں گھریلو ٹوٹکوں کے ساتھ کیسے اس کا علاج بھی خود کر سکتے ہیں اگر آپ کو علامات ظاہر ہوں تو سب سے پہلے جان لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس یہ نازل فرمائی اس وقت، تاکہ بعد میں ہم لوگ جو آنے والے ہیں، تاکہ اس سے لوگ کیا کریں کہ یہ صورتیں پڑھ کر اپنے آپ کو بچاؤ کر سکیں۔ تو ہر رات سونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ فلق، سورہ ناس، چاروں کل، یہ دو کل ہے تو سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، چاروں کل، آیت الکرسی اور سورہ فاتحہ کو پڑھ کر، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ان کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے، اور جسم مبارک پر جہاں جہاں ہاتھ پہنچتا اپنے ہاتھ کو پھیر لیتے، اور یہ ہمیں سکھانے کے لیے تاکہ آنے والے لوگ جو ہے اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ ایک ہوتا ہے کالا جادو، یہ اگر کسی سے کسی کی خوشی برداشت نہ ہوتی ہو، یا کسی کو تباہ کرنا ہو، یا کسی کا کاروبار میں کرنا ہو، یا کسی کو بیمار کرنا ہو، اور یا کسی کی یعنی نعمتوں کو ضائع کروانا چاہتے ہوں، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس طرح کے گندے عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور جا کر ان سے یہ کام کرواتے ہیں، یا شاید وہ پیسے لیتے ہوں گے، یا جو بھی ان کا مسئلہ ہے وہ یہ کام کروا کر تو کیا کرتے ہیں کہ عوام میں شر اور فساد پھیلاتے ہیں۔ تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو اس طرح کے گھٹیا عاملین وغیرہ ہوتے ہیں، بابا ڈھونگئی بابا، تو اس طرح جو اچھے لوگ ہیں، جو اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ بھی بدنام ہو جاتے ہیں کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی اچھا انسان ہے، کوئی کسی پر دم کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں، تو اچھے لوگ بھی بدنام ہو جاتے ہیں بروں کی وجہ سے۔ تو ایسے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ دنیا تو اپنی تباہ کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں اپنی آخرت کو تباہ کرتے ہیں، اور یہ معاذ اللہ اللہ کو چیلنج کرنے والی بات ہے کہ وہ تقدیر پر راضی نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو خوشحال بنا دیا تو یہ خوشحال کیوں ہے، چلیں جی ایسی طرح کی گھٹیا حرکتیں کر کے تو آپ کیا کریں کہ میاں بیوی کو آپس میں لڑائی کروا دینا، یا گھر میں کوئی اس طرح کے فسادات ڈلوا دینا، اس سے ان کو فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ جو عاملین یا ڈھونگی باباؤں کے پاس جائیں گے لوگ، ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، وہ جسٹ وہاں پر جائیں گے، حسد کی وجہ سے یہ کام کروائیں گے، اور جو ڈھونگی لوگ ہیں ان کو تو پیسے مل رہے ہوتے ہیں، لیکن جو کروانے والا ہوتا ہے، جو لوگ جاتے ہیں، تو ان کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، دوسرے کو نقصان پہنچا کر، کسی کے بارے میں برا سوچ کر یا کسی کے لیے برا کر کے، تو کوئی بھی کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچتا۔ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، کسی کا گھر خراب کر دیا، یا کسی کی بیٹی کا رشتہ توڑوا دیا، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو، چاہے وہ کسی کو کسی کے بارے میں برا کہا، یا اس طرح یعنی کہ کسی طرح کے بھی معاملات ہوں، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سخت غضبناک ہوگا ایسے لوگوں پر جو ایسے کام کرتے ہیں۔ اور علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتے ہیں، اسلام ان کے اندر نہیں رہتا، کرنے والے بھی اور کروانے والے بھی، یہ دونوں کیا ہوگا، جہنم میں جائیں گے، اور آخرت بھی ان کی برباد اور دنیا بھی ان کی برباد ہو جائے گی۔
تو ایسے مریض جو ہے جن پر کالا جادو کیا گیا ہو، ایسے مریض اس کی جو طبیعت ہے وہ اکثر خراب رہتی ہوگی، جیسے سر میں درد وغیرہ رہنا، سر میں درد اس کو رہتا ہوگا بغیر کسی بیماری کے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ سر میں درد اس کو رہتا ہوگا، اور گھر کے اندر سے عجیب سی بدبو آنا سٹارٹ ہو جائے گی کہ گھر میں آ رہے ہیں آپ، بالکل گھر آپ کا صاف ستھرا ہے لیکن ایسے پھر بھی آپ کو لگے گا جیسے کوئی چیز گھر میں مری پڑی ہے، یا جیسے کوئی جانور وغیرہ مرا پڑا ہوا ہے، یا خون وغیرہ کے دھبے لگنا گھر میں اس طرح کا ہوگا، یا کپڑوں کا، نئے کپڑے آپ نے پہنے ہیں اور اس طریقے سے ہوگا جیسے آپ کانٹوں میں نہیں جاتے اور کانٹے آپ کے کپڑوں کو لگ جاتے ہیں اور آپ کھینچتے ہو تو کپڑے درمیان سے پھٹ جاتے ہیں، حالانکہ آپ ایسی جگہوں پر نہیں گئے لیکن پھر بھی کپڑوں کا پھٹ جانا، جو بالکل نئے اور اچھے کپڑے تھے، کپڑے پھٹ جانا، اور عورتوں کے خاص طور پر عورتیں جو ہے یہ احتیاط نہیں کرتی ہیں، عورتوں کے جو بال ہیں وہ بہت زیادہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کے ایسے جو مریض ہوتا ہے وہ یعنی اس کو عجیب برے برے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ساری علامات ہیں یہ علماء کرام نے، بزرگوں نے اپنی کتابوں میں بیان فرمائی ہیں، تو ایسے جو مریض ہیں ان کو برے برے خواب آئیں گے نظر، یا بعض دفعہ ایسے عجیب طرح کی اس کی حالت ہو جائے گی، یا خواب میں یا رات کو ڈرنا وغیرہ۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان سایہ یا جنات وغیرہ ایسی چیزوں سے بھی ڈر سکتا ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جادو یا اس طرح کی کوئی چیزیں اگر ہوں تو وہ انسان پھر ڈرنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس انسان کا کوئی حادثہ وغیرہ، ایکسیڈنٹ وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے نظر بد، نظر بد، نظر لگنا، اگر کسی کے پاس زیادہ نعمتیں ہیں تو کوئی دیکھ کر حسرت کرے گا یا حسد کرے گا کہ اس انسان کے پاس ہے یہ نعمت، تو بس وہ انسان کی پھر اس کے اندر وہ جو نیگیٹو شعائیں ہیں وہ خارج ہوتی ہیں، اور دوسرے انسان کو جو نعمتوں والا ہے، ماشاء اللہ تبارک اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ اب یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا میری تو نظر نہیں لگتی، وہ بندہ دوسرا کوئی بھی بندہ کہے نہیں میری تو نظر نہیں لگتی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نظر کسی کی بھی لگ سکتی ہے، کسی وقت بھی لگ سکتی ہے، کوئی بھی اچھی چیز۔ اب یہ نبی پاک نے ہمیں حدیث سے بیان فرمایا، نبی پاک نے ہمیں سکھایا کہ کوئی بھی اچھی چیز دیکھو اپنے کسی بھائی یا بہن کے پاس، کوئی نعمت دیکھو، کوئی بھی اچھی چیز ہے، کوئی خوبصورت بچہ دیکھ لیا، کوئی بھی آپ نے اچھی بلڈنگ دیکھ لی، کسی کا خوبصورت گھر دیکھ لیا، کسی کی خوبصورت اچھی چیز دیکھ لی، تو آپ کو وہ چیز اچھی لگی تو کہنا چاہیے ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ چیز کالا جادو یہ تو جان بوجھ کر اس انسان کو تباہ کرتے ہیں اور اس کے گھر کو برباد کرنے والی بات ہے، یا اس انسان کو تباہ کرنے والی بات ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، اب اس سے بچنا کیسے ہے؟ بچنا ایسے ہے کہ گھر میں نماز کی جو انسان پابندی کرتا ہے، اور رات کو سونے سے پہلے سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر جو انسان سوتا ہے تو اس پر کبھی بھی جادو، جنات یا نظر بد اس طرح کی چیزیں اس انسان پر اثر نہیں کرتی۔ اگر آپ بچے چھوٹے ہیں، جیسے نابالغ چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو نہیں پڑھ سکتے یا جن کو پڑھنا نہیں آتا، شیرخوار بچے ہیں، بالکل چھوٹے بچے جن کو ابھی مسجد بھی نہیں جاتے، پڑھنا نہیں آتا، تو ان کو آپ پڑھ کر دم کریں، ان کے اوپر پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے ان کے پورے جسم پر ہاتھ پھیرے یا پھونک سے ان کو دم کر دیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس سے آپ کے بچے ایسی چیزوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور ایسے انسان کو جو جادو کا مریض ہوتا ہے، ایسے انسان کو عجیب طرح کے خواب آئیں گے، جیسے خواب میں سانپ وغیرہ آنا، اس انسان کو ایسے لگے گا جیسے اس کے پیچھے سانپ پڑے ہوئے ہیں، یا ایسے لگے گا جیسے موذی جانور ہیں وہ اس انسان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور اس طرح کی عجیب طرح کی چیزوں سے خواب میں آئیں گی، یا جیسے دیکھے گا کہ خون گر رہا ہے، یا اپنے آپ کو ایسے ڈوبتے ہوئے دیکھنا، جیسے دیکھ رہا ہے کہ سمندر وغیرہ ہے اور اس میں وہ انسان ڈوب رہا ہے، اپنے آپ کو اس طرح کی کنڈیشن میں دیکھے گا، تو پھر یہ ساری چیزیں بھی اس بات کی علامات ہیں کہ اس انسان کے اوپر جادو ہو گیا۔ اب اگر اس طرح کی کوئی بات آپ کو محسوس ہو تو ایسا نہیں سوچنا کہ اچھا اب لوگ اکثر یہ بھی سوچتے ہیں کہ گھر میں زیادہ چوہے آ جائیں تو تب یہ جادو کی علامات ہے، ایسا نہیں ہے۔ گھر میں آپ نے کوئی ایسی کھانے والی چیزیں جو ہے وہ سنبھال کے نہیں رکھی ہوئی جو چوہوں کی پہنچ میں ہے، تو ایک آتا ہے دوسرا آتا ہے، اس طرح پھر ان کی نسل پھیل جاتی ہے، بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یا تو آپ اپنی ان چیزوں کو سنبھالیں اس طرح کہ وہ باہر نہ ہو بالکل، یا کھانے کی چیزیں، روٹی کے ٹکڑے وغیرہ
وہ گھر میں ایسے باہر نہ پڑے ہوں، اگر تو گھر میں اسی طرح پڑے ہوں گے تو پھر وہ کیا ہوگا کہ وہاں پر چوہے آئیں گے۔ تو یہ چوہے گھر میں آنا یہ جادو کی علامت نہیں ہے، اور خواب میں چوہے نظر آنا یہ بھی جادو کی علامت نہیں ہے۔ اب لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ اگر کالی بلی ہمارے گھر میں آ جائے اور رونا شروع کر دے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے گھر پر جادو ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جادو جو ہے وہ جیسے میں نے پہلے علامات آپ کو بیان کی ہے وہی ہے۔ تو کالی بلی ہے یا سفید بلی ہے یا جو کالی اور سفید مکس رنگ کی جو بلی ہوتی ہے وہ والی ہے یا بالکل سفید ہے، تو یہ ایک جانور ہے۔ تو یہ جانور کبھی بھی آپ کے گھر میں آ سکتا ہے۔ آپ یا تو ان کو دودھ ڈالتے ہیں یا کھانا ڈالتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں انہیں آپ کے گھر سے ملتی ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ کے گھر میں آ جاتے ہیں۔ اور رونا جو ہے یہ بھی اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں جادو ہے۔ یہ اس طرح کی یہ علامت بالکل غلط ہے، یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ بلی ایک جانور ہے اور چوہے بھی جانور ہیں، وہ آپ کے گھر میں کبھی بھی آ سکتے ہیں، اور بلیاں تو ادھر ادھر پھرتی رہتی ہیں، کبھی اندر کبھی باہر جاتی رہتی ہیں۔ اگر کہیں سے انہیں کچھ کھانے پینے کو مل جائے تو وہاں پر وہ روز جاتی ہیں، یہ جانوروں کی عادت ہوتی ہے۔ تو اس چیز سے بالکل بھی نہیں گھبرانا چاہیے۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہ اگر بلی نے رستہ کاٹ لیا، ہم کہیں سفر پر جا رہے ہیں، بلی نے رستہ کاٹ لیا، کالی بلی نے یا کتے نے رستہ کاٹ لیا یا موذی جانور کوئی اور تھا رستہ کاٹ لیا آگے آگے ہمارے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کام کو سر انجام نہ دیں، یہ غلط ہے کام۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دم کرنا ہے، سورہ فلق پڑھنی ہے، سورہ ناس پڑھنی ہے، اور پھر کیا کرنا ہے کہ اچھا ایک اور طریقہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر خواتین کیا کرتی ہیں کہ مرچیں لے کر ان کو بچوں کے سر سے گھما کر ان کو جلا دینا، یہ بھی ایک دیسی ٹوٹکا ہے۔ یہ مولانا صاحب ایک الیاس قادری صاحب بتا رہے تھے، تو بالکل ٹھیک ہے، یہ ایک دیسی ٹوٹکے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ نا ان سے اثر ہوتا ہے، بزرگوں کی یہ چیزیں ہوتی ہیں جو دیسی ٹوٹکے وغیرہ ہوتے ہیں، اس طرح یہ ان چیزوں سے اثر ہوتا ہے کہ ان سے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ بزرگوں کی آزمودہ ہوتے ہیں انہوں نے۔ اب یہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے کہ بس واجب آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، نہیں، بعض دفعہ یہ دیسی ٹوٹکے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کسی چیز کا جیسے کوئی بھی جڑی بوٹی آپ کو مل جاتی ہے تو آپ اس سے گھر میں اس چیز سے دھونی دیں، تو اس سے بھی آپ کو اثر ہوتا ہے۔ تو بالکل آپ قرآن پاک بھی پڑھیں اور یہ دیسی ٹوٹکے جو ہے یہ بھی آپ کریں، گھر میں آپ دھونی دیں کسی چیز کی یا بچوں کو دیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ نظر بد وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بھاگ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے کہ اب یہ کہہ دیں لوگ کہ اچھا یہ بدعت ہے اور یہ اس طرح کی چیز ہے، اس طرح نہیں۔ بزرگوں نے یہ آزمایا ہوتا ہے، ان کو فائدہ ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ بیان کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔